بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ بعد اللہ رب العزت کی تعریف کے لاکھوں کروڑوں درود و سلام بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ کتاب خوشبوئے صلاۃ و سلام، مصنف حافظ محسن خان۔ ایک خاتون اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر کو ان کی نوکری سے جواب ہو گیا۔ اس ٹینشن میں 2 راتوں سے سوئے نہ تھے۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میں تہجد کے وقت اٹھی تو مجھے کہنے لگے کہ گھبراہٹ اور بے چینی سی ہو رہی ہے۔ میں نے کچھ دوائی دی اور نماز میں مصروف ہو گئی اور پھر نماز پڑھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 1000 کے قریب ہی پڑھا تھا کہ ایک گرج دار آواز سنائی دی کہ جیسے کسی نے غصے سے روکنے کی کوشش کی ہو۔ میں ڈر گئی اور تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بوجھ سا سر و کندھوں سے ختم ہو رہا ہو، لہٰذا اور پڑھو۔ میں نے کہا آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سکون سے سو گئے۔ پھر جب اٹھے تو کہنے لگے تم درود شریف پڑھ رہی تھیں تو بے چینی زور سے شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یعنی جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی مجھے آرام آتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے سکون کی نیند آ گئی۔ میرے عزیزوں، جس طرح مستقل مزاجی کے ساتھ محنت، لگن اور محبت سے درود شریف پڑھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح اب آپ اس کی تبلیغ اور اشاعت میں بھی لگ جائیں۔ باخدا اللہ اور اس کے فرشتے آپ کے کاموں میں لگ جائیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کرنا شروع کر دو، اللہ پاک آپ کا نام زمین و آسمان میں بلند کر دیں گے۔ یہ اشاعت و تبلیغ کئی طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر آپ صرف اس کام میں لگ جاؤ، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آپ دنیا داری کے ساتھ ساتھ بھی اس کی اشاعت و تبلیغ کر سکتے ہو، اور یہ واحد وہ تبلیغ ہے کہ جس کے لیے آپ کا کوئی عالم فاضل ہونا، قاری حافظ ہونا، علامہ ہونا، مولوی ٹائپ ہونا، چہرے پر داڑھی اور نمازوں کا پابند ہونا ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو نماز ہر حال میں فرض ہے، لیکن اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہو تب بھی آپ یہ اشاعت و تبلیغ آپ کر سکتے ہو۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی تو نے خود تو پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور مجھے درود شریف پڑھنے کو کہہ رہے ہو، یا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اور تم مجھے درود شریف کے تجربات، مشاہدات سینڈ کر رہے ہو۔ یہ دنیا اور دنیا کے لوگ درود شریف کے لیے آپ کو ہر حال اور ہر صورت میں قبول کر لیں گے، بلکہ غور کریں کہ اس درود شریف نے تو دنیاوی شکل و صورت والوں کو بھی تا قیامت زندہ کر دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی تھی، سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی تھی۔ یہ بھی وجہ ہے کہ ان 2 مبارک ہستیوں کے علم کی انتہا نہ تھی، لیکن میرے دوستوں یہ علم بسبب درود شریف اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ثمر ہے۔ اور دیکھ لیں، ہر مسلک مذہب کے لوگ ان 2 ہستیوں کا احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنے بیانات اور تحاریر میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کیا ہے۔ رزلٹ یہ ملا کہ یہ لوگ رہتی دنیا تک کے لیے خود امر ہو گئے۔ تو آئیے آپ بھی جس حال میں ہیں، جس قال میں ہیں، جس شکل میں ہیں، جس صورت میں ہیں، بس درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کرنا شروع کر دیں۔ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ موبائل آج کل ہر ایک کے پاس ہے، پیکیج بھی سب کا ہی ہوتا ہے، تو آپ اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیں، وہاں درود شریف کی تبلیغ کریں۔ بس کرنا اتنا ہے، جہاں درود شریف کے متعلق تصویر پوسٹ نظر آئے اس کو کاپی کر کے اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں۔ بے شک اپنے نام سے سینڈ کر دیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اپنا نام کیوں لگایا، کیونکہ یہ درود شریف کسی کی میراث ملکیت نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہو، جہاں کام کرتے ہو، وہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں کہ درود شریف پڑھنے سے مجھے ذہنی سکون ملنا شروع ہوا، حالات بدلنے لگے، دعائیں قبول ہونے لگیں، اچھے خواب نظر آنا شروع ہوئے، یعنی اگلے بندے کے دل میں شوق پیدا کرنے والی باتیں بتائیں اسے۔ تیسرے نمبر پر اور کچھ نہیں تو اپنے سٹیٹس پر درود شریف سے متعلق تصاویر لگانا شروع کر دیں۔ اگر مغرب یا عشاء کے بعد تھوڑا ٹائم نکال سکتے ہو، گفتگو کا ہنر جانتے ہو، تو اپنی مسجد میں نماز کے بعد 10 منٹ کا ہلکا درود و سلام قائم کریں۔ لوگوں کو 10 منٹ کا کوئی چھوٹا سا واقعہ، تجربہ سنائیں اور انہیں درود پڑھنے کے فائدے گنوائیں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور اللہ پاک نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ درود شریف کے اسٹیکر چھپوائیں جس پر یہ لکھا ہو کہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو ابھی پڑھ لیں۔ اور
ساتھ کوئی چھوٹا سا درود شریف لکھا ہو۔ یہ اسٹیکر گھر، دکان، آفس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، گاڑی، بائک، غرض ہر وہ جگہ جہاں بے حرمتی کا اندیشہ نہ ہو لگا دیں۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زبان پر وہ اسٹیکر دیکھ کر درود جاری ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا مہنگا کام نہیں ہے، محض 5-7 ہزار میں اچھے خاصے اسٹیکر چھپوا سکتے ہیں اور نیچے اپنے محرومین کے ایصال ثواب کے لیے نام لکھ سکتے ہیں۔ ان کو بھی تا قیامت مفت کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسٹیکر کے علاوہ پاکٹ سائز کارڈ چھپوا لیں جن پر 2-3 مختصر درود اور ان کے فائدے لکھے ہوں۔ وہ اپنے دوستوں میں، احباب میں، مسجد کے دروازوں پر تقسیم کر دیں۔ بلکہ میں یہ شرطیہ بات کہتا ہوں کہ لا علاج امراض کے علاج اور ناممکن کاموں کو ممکن بنانا چاہتے ہیں تو درود شریف کے اسٹیکر اور کارڈ تقسیم کرنے میں لگ جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں آ جاؤ گے، اور جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑ جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ درود شریف کی اشاعت و تبلیغ کی برکات میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور آپ کو 100% صحیح باتیں بتا رہا ہوں۔ کتاب لکھ سکتے ہیں تو کتاب لکھیں، اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس بارے تو ایک جامع حدیث بھی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون نے مجھے میسج کیا درود شریف کی بابت سوال و جواب کے سلسلے میں، تو ان سے کافی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وظیفہ طلب کیا تو میں نے کہا صبح یاد دلانا، سینڈ کر دوں گا۔ اگلے دن انہوں نے میسج کیا رات کے وقت، چونکہ رات 9 بجے سے 3 بجے تک درود شریف کی کتاب لکھتا ہوں تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی سے کم ہی بات ہو، لہٰذا میں نے ان خاتون کو کہہ دیا کہ گزشتہ رات میرا کافی ٹائم سوال و جواب میں لگ گیا تھا، لہٰذا آج میں وہ سارا ٹائم کور کرنا چاہتا ہوں، آپ دن میں میسج کر لینا مجھے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بات کو غالباً 3-4 دن گزر گئے۔ ابھی کل ان کا وائس میسج آیا تو بتا رہی تھیں کہ جس رات آپ نے بات کرنے سے منع کیا اس رات میں کافی ٹینشن میں تھی، خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پریشان نہ ہوں، انہوں نے درود شریف کی کتاب لکھنی ہے، وہ مصروف ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہیں، اسی لیے وہ بات نہیں کر سکے۔ ایک اور خاتون نے بھی مجھے اپنا خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور تھوڑا سا پیچھے فاصلے پر میں کھڑی ہوں اور آپ کہہ رہے ہوتے ہو پریشان نہ ہوا کرو، پھر ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں وہ دیکھو بس تھوڑی سی دور پر ہو، وہ بالکل سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خدا کی قدرت! جن 2 خواتین نے یہ خواب مجھے سنائے دونوں کا نام ہی نوشین ہے۔ امید ہے وہ دونوں یہ پوسٹ پڑھیں گی تو اپنے خوابوں کی ضرور تصدیق کریں گی۔ میرے عزیزوں، یہ میں اپنی کوئی خوبی یا بڑائی بیان نہیں کر رہا، نہ تو میں کوئی مولوی ٹائپ ہوں، نہ پرہیزگار، بالکل عام سا انسان ہوں، بس نسبت درود شریف سے جوڑ رکھی ہے اور یہی میرے کام آ رہی ہے۔ بشارتیں مل رہی ہیں تو آپ بھی اس اشاعت و تبلیغ میں لگ جائیں، آپ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں آ جائیں گے، رابطے جڑ جائیں گے، زندگی میں قرار آ جائے گا، اور کچھ نہیں تو ان تجربات و مشاہدات کو کاپی پیسٹ کر کے اپنی وال پر لگا لیا کریں۔ اس میں کوئی خرچہ نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں ہے، بے شک اپنے نام سے لگا دیا کریں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ میرا اور آپ کا مقصد ایک ہی ہے کہ گھر گھر میں درود و سلام کی صدا پھیلانی ہے۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا گھر گھر پر لہراؤ۔ پکارو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتاب خوشبو صلاۃ والسلام، مصنف حافظ محسن خان۔ اللہ پاک بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانیے، ان سے محبت کیجیے، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے اور خوب درود و سلام کا تحفہ بجانب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اطہر میں دل و جان سے پیش کیجیے، اور تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قیمتی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔